السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومند اسلامک۔ دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں بسا اوقات بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو پڑھائی کے بارے میں، کسی کو نوکری کے بارے میں، کسی کو اپنی تجارت کے بارے میں، کسی کو اپنے گھر بار کے اہل و عیال کے بارے میں، اور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ آیا یہ میرے حیات میں ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا میں اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر کے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایک بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹھی اجوا کھجوروں سے بھر دی، فرمایا کھاؤ، اور ساتھ بٹھا کر فرمانے لگے بتاؤ تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ زندگی کو۔ تو اس بزرگ نے اس شخص کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر فرمانے لگے کہ نکمے، حیات تو وہ ہوتی ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو نا، اللہ رب العزت کا ایک ایک لفظ ہیرے، یاقوت اور مرجان سے زیادہ پیارا اور قیمتی اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام مکمل ضابطہ زندگی ہے، بلکہ یوں کہا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حیات تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ پھر بزرگ نے گلاس میں اس کے لیے زمزم ڈالتے ہوئے فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ نے زندگی دی ہے حیات کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ تو یہ زندگی بھی بھلا کوئی حیات ہے جس کو موت آ جائے گی؟ اصل تو وہ حیات ہے جس کو کبھی زوال نہیں، کبھی موت نہیں۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ حیات سنور جائے۔ بزرگ کی باتیں سن کر وہ شخص مسکرانے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اللہ، واقعی تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میں آیا تو تھا پریشانیوں میں گھرا ہوا اور اپنے سینے پر بوجھ لیے ہوئے، پر تو نے ایسے شخص کے ہاتھوں میرا بوجھ ہلکا کر دیا جسے میں جانتا تک نہیں۔ واقعی یہ زندگی فانی ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے۔ یہ جنت نہیں، امتحان گاہ ہے، یہاں پر صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس شخص نے بزرگ کا ماتھا چوما اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا۔ دوستو، آپ بھی کبھی ایسے پریشانیوں میں گر جائیں اور اس دنیا کے الجھن آپ کے سینے کو تنگ کر دے، تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اور پھر اللہ رب العزت ایسا راستہ دکھائے گا جیسے اس واقعے میں اس شخص کو بتایا گیا۔ امید ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔